حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور ہماری پیدائش کا مقصد بتایا اپنی عبادت. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے تمام انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور اس عبادت سے فائدہ کیا ہوگا، نفع اور منافع کس کو ہوگا، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کر دیا کہ عبادت کرنے کا یا عبادت کا حکم دینے کا مقصد خود تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہے. جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہ اے لوگوں تم عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا. یہاں پہ اللہ نے جو عبادت کا حکم دیا اس سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے کہا ربکم الذی خلقکم، یعنی جس رب نے تمہیں پیدا کیا اس کی عبادت کرو، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عبادت کا مستحق، عبادت کے لائق وہ ہوتا ہے جو خالق ہو، جس نے کسی کو پیدا کیا ہو، کوئی مخلوق بنایا ہو. اور اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پہ سورہ اعراف وغیرہ کے اندر بھی اس کو دہرایا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں تو کیا انہوں نے کوئی مخلوق پیدا کیا ہے؟ بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے. معلوم یہ ہوا کہ عبادت اس کی جانی چاہیے جس نے کچھ پیدا کر کے دکھایا ہو، جو خالق ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، رازق ہوتا ہے، تمام اختیارات رکھتا ہے، وہ عبادت کا مستحق ہوتا ہے. اور جو خالق نہ ہو، کوئی مخلوق نہ بنایا ہو، کسی مخلوق کو نہ پیدا کیا ہو، وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا. یہ اور بات ہے کہ آج انسانوں کی اکثریت، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اکثریت اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہیں. اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، وہ خالق نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کی عبادت کرتے ہیں. کفار مکہ کو دیکھیں کہ کفار مکہ جو تھے، جنہیں اللہ نے قرآن میں کافر کہا، مشرک کہا، جہنمی کہا، اگر ان کی حالات زندگی کو ہم دیکھیں اور انہیں سمجھیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو مانتے تھے. اور بعض معاملات اور بعض حالات میں اگر ہم دیکھیں تو آج کے گمراہ اور بدعقیدہ یا مشرک مسلمانوں سے زیادہ بہتر طریقے سے مانتے تھے. اس لیے کہ پورے قرآن میں آپ دیکھیں جگہ جگہ اللہ نے 20ویں پارے کے پہلے صفحے میں دیکھا ہے، کئی ایک آیتوں کے اندر اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ سے پوچھئے یہ کام کس نے کیا، وہ کس نے کیا، اس کو پیدا کس نے کیا، اس کا مالک کون ہے، اس کا یہ کون کرتا ہے. سب کے جواب میں اللہ نے کہا سیقولون اللہ، عنقریب وہ کہیں گے اللہ. یعنی وہ اللہ کی ربوبیت پہ، جو توحید کی 3 قسمیں ہیں ان میں ایک قسم ہے توحید ربوبیت. توحید ربوبیت پہ ان کا ایمان تھا، وہ مانتے تھے کہ سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، سب تصرف کرنے والا اللہ ہے، بنانے اور بگاڑنے والا اللہ ہے، دینے اور لینے والا اللہ ہے. یعنی توحید ربوبیت کے اندر کفار مکہ شرک نہیں کرتے تھے. یہ قرآن جگہ جگہ اعلان کر کے کہہ رہا ہے. موقع ملے 20ویں پارے کے پہلے صفحے کی آیتیں پڑھیے، وضاحت ہو جائے گی کہ کئی ایک چیزوں کے بارے میں اللہ نے کہا نبی ہمیں سے پوچھی یہ کس نے کیا، یہ کس نے کیا، تو وہ جواب دیں گے اللہ. یعنی توحید ربوبیت کو پرفیکٹ مانتے تھے. ان کا شرک تھا تو صرف جو ہے توحید الوہیت کے اندر تھا. توحید الوہیت، توحید کی جو 3 قسمیں ہیں کہ
اللہ رب العالمین کو اکیلا رب مانا جائے، توحید ربوبیت اس کو کہتے ہیں، یعنی تمام جہان کا خالق، تمام مخلوقات کو بنانے والا، تمام کا مالک، رازق، مختار کل، یہ اللہ رب العالمین ہے، اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، یہ توحید ربوبیت ہے۔ کفار مکہ اس توحید کو مانتے تھے، توحید ربوبیت کو مانتے تھے۔ اور دوسرا ہے توحید الوہیت۔ الوہیت کہتے ہیں کہ معبود ہونے یا الہ ہونے میں اللہ کو اکیلا جانا چاہیے۔ الہ ہونا، معبود ہونا، یعنی اکیلا اللہ معبود ہے، عبادت کا مستحق، عبادت کے لائق ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی چیز یا کوئی بھی شخص یا کوئی بھی جو ہے جاندار، بے جان کوئی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اور یہی چیز ہم کہتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ، لا الہ الا اللہ، یعنی معبود برحق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو اس سے اس قسم میں جو ہے یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں کہ عبادت کے نام پہ یا عبادت کے جو ہے اس میں جتنی بھی قسمیں ہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یا اسی طرح سے دعا وغیرہ ہو، نظر و نیاز ہو، قربانی ہو، یعنی جتنی بھی چیزیں عبادت ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں ایک اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس کو کہا جاتا ہے توحید الوہیت۔ الہ ہونے میں اللہ کو ایکتا جاننا، اکیلا جاننا، کہ اللہ اکیلے معبود، اس کے توحید یا اس کے ساتھ عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ عبادت کی کوئی بھی قسم اللہ کے علاوہ کسی کے لیے لائق اور مناسب ہی نہیں ہے، چاہے وہ دعا کرنا ہو، پکارنا ہو، یا رکوع اور سجدہ کرنا ہو، یا جھکنا ہو، ساری عبادتوں کا مستحق صرف اللہ رب العالمین ہے۔ سارے نظر و نیاز، ساری قربانیاں، سارے بلیدان، ان تمام کا مستحق اللہ رب العالمین ہے۔ تو عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں اس میں اللہ کو اکیلا جاننا، یہ توحید الوہیت کہلاتا ہے۔ کفار مکہ کا شرک جو تھا اسی توحید الوہیت کے اندر تھا، کہ وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے معبودان باطلہ کی بھی عبادت کرتے تھے، ان کو بھی پوچھتے تھے، ان کے نام کا بھی نظر و نیاز کرتے تھے، ان کے نام پر بھی جو ہے جانوروں کو ذبح کرتے تھے، اور جو اللہ پیداوار دیتا تھا اس میں سے کچھ حصہ ان بتوں کے نام پہ خاص کرتے تھے۔ اور ایک بات اور دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ بتایا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ قائم ہے۔ اس میں سب سے پہلے شہادت اللہ الہ الا اللہ، یعنی کلمہ شہادت کی گواہی دینا۔ تو یہ کلمہ شہادت کی گواہی دینے کا تعلق جو ہے وہ ایمانیات سے ہے، یعنی اس پر ایمان لانا ہے، دل سے یقین کرنا۔ اور باقی 4 جو ہیں وہ ان چاروں کا تعلق عمل سے ہے۔ وہ 4 کیا ہیں؟ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور حج کرنا۔ یہ 4 ہیں جو اعمال سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب اگر ہم کلمہ شہادت کی گواہی کو ایک سائڈ میں رکھ دیں، اس لیے کہ اس کا تعلق ایمانیات سے ہے، اور 4 کا تعلق اعمال سے ہے، اعمال والے کو اگر ہم لیتے ہیں تو ہم کفار مکہ کو دیکھیں گے کہ وہ سارے عمل کرتے تھے۔ تو اسلام کی جو ارکان 4 ہیں اعمال والے، وہ چاروں عملوں کرتے تھے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن پڑھی سب پتہ چل جائے گا کہ یہ چاروں عمل کرتے تھے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کرنے کا طریقہ انہوں نے الگ ایجاد کر رکھا تھا، غلط طریقہ اپنا رکھا تھا، لیکن کرتے تھے، چاروں عمل کرتے تھے۔ پہلا عمل کیا ہے؟ نماز۔ اللہ نے ان کی نماز کے تعلق سے قرآن میں ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کی نماز جو ہے وہ خانہ کعبہ کے پاس، حرم کے پاس، وہ جو ہے سیٹیاں اور تالیاں بجا کر کے ادا کرتے تھے۔ قرآن میں لفظ ہے تسدیہ، تسدیہ کا لفظ ہے، یعنی سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے، یعنی نماز وہ ادا کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، طریقہ الگ تھا، سیٹیاں اور تالیوں سے ہو رہا تھا۔
اس سے آج بہت سارے مسلمان نبی کا طریقہ چھوڑ کے اپنے طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں. ان کا بھی مثال وہی ہے کہ طریقہ بدل دیا، اور طریقہ جب بدل دیا تو کوئی مطلب نہیں رہ گیا، پڑھو نہ پڑھو سب اس سے. تو کفار مکہ بھی اس میں بگاڑ لا کر کے لیکن نماز پڑھتے تھے، نماز والی عبادت کو اپنائے تھے اگرچہ اس میں طریقے میں بگاڑ تھا. دوسرا ہے زکوٰۃ، جو اسلام کا ایک اہم رکن ہے. قرآن پڑھیے، قرآن کہتا ہے کہ یہ کفار جو ہے، ہم نے جو انہیں پیدا کر کے دیا، جو روزی دیا، تو اس پیداوار میں سے، اس روزی میں سے ایک حصہ اپنے بتوں کے نام پہ نکالتے ہیں اور ایک حصہ اللہ کے نام پہ نکالتے ہیں. اپنے گمان کے مطابق کہتے ہیں یہ ہمارے معبودوں کے لیے اور یہ اللہ کے لیے. اور اس میں اللہ نے تشریح بیان کیا ہے کہ اگر کبھی ایسا ہوتا کہ معبودوں والا حصہ اگر اللہ کے حصے میں گر جاتا تو اس کو نکال لیتے اور کہتے اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ مالدار ہے، اس کو کیا ضرورت ہے. اور کبھی اگر اللہ والا حصہ اٹھانے پٹھانے میں، رکھنے میں اگر معبودوں والے میں گر جاتا تو اس کو نہیں نکالتے. اسی طرح سے یہ جو دونوں کا مصرف تھا کہ جو ان کے بتوں والا حصہ تھا وہ حصہ بتوں کے حفاظت میں، اس کے بنانے میں، مجاوروں کی خدمت میں، یعنی جو اس مصرف میں استعمال ہوتا تھا اس میں اس کو لگاتے تھے. اور جو اللہ کا حصہ ہوتا تھا اس کو غریبوں میں خرچ کرتے تھے، بیواؤں پہ خرچ کرتے تھے، مہمانوں کے اوپر خرچ کرتے تھے. یہ تمام زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان میں مصارف میں سے کچھ خرچ کرتے تھے. اب اگر کبھی ایسا ہوتا کہ بتوں کے جو اخراجات تھے ان کا خرچ زیادہ آ جاتا اور جو انہوں نے نکالا تو کم پڑ جاتا تو اللہ کے حصے میں سے نکال کر کے اس میں خرچ کر ڈالتے تھے. اور کبھی اگر ایسا ہوتا کہ جو اللہ کا حصہ انہوں نے نکالا ہے، اگر مہمان زیادہ آ گئے، غریب اور مسکین زیادہ ہو گئے، اگر وہ گھٹ جاتا تھا تو بتوں میں سے نکال کے اس میں نہیں ڈالتے. اللہ نے پوری تشریح بیان کیا قرآن میں اور کہا دیکھو کتنا برا فیصلہ ہے کہ اللہ کے والا حصہ والا نکال کے اپنے بتوں کے حصے میں داخل کر لیتے ہو اور بتوں والا حصہ نکال کے اللہ کے حصے میں داخل نہیں کرتے. کہنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنی پیداوار، اپنی کمائی کا ایک حصہ نکالتے تھے جو ہم نکالتے ہیں 2.5% جو زکوٰۃ ہماری ہے. تو زکوٰۃ بھی وہ ادا کرتے تھے. شکل بگڑی تھی، مصرف بگڑا تھا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ ادا کر رہے تھے. اسی طرح سے روزہ کا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی روایتیں موجود ہیں. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ محرم کا جو روزہ ہے یہ رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے فرض تھا اسلام میں بھی، اور جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو محرم کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی. وہ سنت باقی رہ گئی کہ سنت ہے، ثواب ہے، اور ثواب اتنا ہے کہ اگر کوئی محرم کا روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کے 1 سال کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو فرضیت ختم ہو گئی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی عاشورہ کے روزے کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے اور قریش رکھتے تھے، یعنی قریش مکہ اسلام سے پہلے بھی اس روزے کو رکھتے تھے، اسلام آنے کے بعد بھی رکھتے تھے، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو اس کی فرضیت کو ختم کر دیا گیا. اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک جو ہے آیتیں ہیں جو وضاحت کرتی ہیں کہ کفار مکہ بھی روزہ رکھتے تھے. روزہ ان کے مذہب میں بھی تھا. آخر اس میں کیوں تھا ایسا کہ کفار مکہ جو تھے یہ کوئی بد مذہب ایسا الگ سے نہیں آئے تھے، یہ سب دین حنیف کے دعوے دار تھے. دین حنیف یعنی ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا اس کے دعوے دار تھے. اسی سے بگڑتے یہ کفر اور شرک کے اندر گئے تھے. جیسے آج کا ایک مسلمان ہے جو اللہ کے رسول کے دین پر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن اگر اس کے اعمال اور اس کے دین کو اور اللہ کے رسول کے دین کو ملایا جائے تو دیکھیں کتنی بگاڑ ہے، کتنا تضاد ہے. بالکل ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول کے دین پہ ہے ہی نہیں، یا تھوڑا بہت اللہ کے رسول کے دین پہ ہے، باقی پورا بگاڑ ہی بگاڑ ہے. تو اسی طرح سے کفار مکہ جو ہیں یہ کوئی الگ نہیں تھے، یہ اسماعیل علیہ السلام کی سب اولاد ہیں. قریش جو ہیں یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، انہی کی نسل سے ہیں، اور یہ دین حنیف کے پیروکار تھے. پھر ان کے اندر بگاڑ آتا گیا اور سب چیزیں بگڑتی گئیں، لیکن اس کا اثر یا اصل وہ موجود رہا.
تو اسی بنیاد پہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، اور حج کا بھی دیکھ لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے دوسرے پارے میں جب حج کا تذکرہ کیا تو کہا کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، کہ تم وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں۔ اصل میں اس آیت کے نازل ہونے کا سبب کیا تھا کہ زمانے جاہلیت میں جب لوگ حج کرنے جاتے تھے تو باقی جو عرب کے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تو وہ 9ویں ذی الحجہ کو عرفہ کے میدان میں جاتے تھے، جیسے آج ہم اور آپ جاتے ہیں، جو طریقہ آج کا ہے۔ تو 9ویں ذی الحجہ کو عرفہ کے میدان میں جاتے، وقوف عرفہ کرتے تھے۔ لیکن جو قریش تھے انہوں نے یہ اپنے آپ کی برتری ظاہر کیا کہ ہم چونکہ حرم کے رہنے والے ہیں اس لیے حج کرتے ہوئے بھی ہم حرم سے باہر نہیں جائیں گے۔ تو مکہ کا جو حرم کا حدود ہے وہاں تک وہ جاتے تھے اور وہیں پہ ٹھہر جاتے تھے، اور یہ حدود مزدلفہ کے کچھ حصے تک آتا ہے، تو یہ مزدلفہ میں جا کے رک جاتے تھے، اس سے باہر نہیں جاتے تھے۔ باقی سارے لوگ عرفہ جاتے، وہاں وقوف کرتے، اور سورج ڈوبنے کے بعد وہاں سے پھر واپس مزدلفہ آتے، اور یہ قریش والے یہ اسی مزدلفہ میں ٹھہرے رہتے تھے، اور جب وہ لوگ واپس آتے تو ان کے ساتھ مل کر کے پھر 10ویں ذی الحجہ کو مینا میں کنکری مارنے کے لیے آتے تھے۔ اسی طرح سے قرآن دیکھیے تو ان کے طواف کا بھی ذکر ہے کہ وہ ننگے طواف کرتے تھے۔ کیوں ننگے طواف کرتے تھے؟ ان کا نظریہ کیا تھا کہ جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں ان کپڑے میں خانہ کعبہ کا ہم طواف نہیں کر سکتے، اور انہوں نے ایک اصول بنا رکھا تھا کہ باقی عرب کے جتنے بھی لوگ حج کرنے آئیں گے اگر قریش کے لوگ انہیں عزت اور مرتبت دینا چاہیں، انہیں جو ہے ان کی تعظیم کرنا چاہیں اور انہیں کپڑا دے دیں اپنا کپڑا، تو وہ کپڑا پہن کے طواف کر سکتے ہیں۔ تو قریش کے مرد مردوں کو کپڑا دیتے تھے، اور قریش کی عورتیں عورتوں کو کپڑا دیتی تھی، اور جن کو قریش والے کپڑا نہیں دیے وہ اپنے کپڑے میں طواف نہیں کر سکتے تو ان کو ننگے کرنا پڑتا تھا، وہ ننگے طواف کرتے تھے۔ جب سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو 9 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ برات یعنی سورہ توبہ جب نازل ہوئی تو اسے دے کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور حج کے موسم میں اعلان کرا دیا کہ آئندہ سے کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا، اور کوئی بھی خانہ کعبہ کا ننگا طواف نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری کے اندر حج نہیں کیا تھا، جبکہ مکہ 8 میں فتح ہو گیا تھا۔ 9 ہجری کے اندر یعنی فتح ہونے کے اگلے سال آپ نے حج نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ وہاں بہت ساری برائیاں تھیں، ننگے طواف تھا، مشرکین بھی تھے، آپ نے حج نہیں کیا۔ امیر حج حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر کے بھیجا تھا، اور اس کے پیچھے حضرت علی کو بھیجا اعلان کے لیے۔ تو اعلان جب انہوں نے کر دیا کہ آئندہ نہ کوئی خانہ کعبہ کا ننگا طواف کرے گا اور نہ کوئی مشرک حج کے لیے آئے گا، اب مشرک کی انٹری نہیں ہے، تب جا کر کے سن 10 ہجری میں اللہ کے رسول نے حج کیا، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہاں کیا ہے کہ قریش بھی یا عرب کے دیگر مشرک و کافر بھی حج کرتے تھے، وہ بھی حج کرنے جاتے تھے۔ اور اس آیت کو جو اللہ نے نازل کیا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تو اسی تعلق سے نازل کیا کہ تمہاری کوئی برتری نہیں مانی جائے گی، تمہاری کوئی فضیلت نہیں مانی جائے، تم کو بھی عرفہ تک جانا ہے، جہاں سے لوگ جا کر کے واپس آتے ہیں وہاں سے تم بھی واپس آؤ۔ تم مزدلفہ میں یا حدود حرم کے اندر ہی رہ کر کے تم واپس نہیں آ سکتے، چونکہ عرفہ کا میدان حدود حرم سے باہر ہے، تو تمہیں بھی باہر جانا پڑے گا۔ اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے گدھے کو ڈھونڈتے ہوئے 9ویں ذی الحجہ کو عرفہ کی طرف پہنچا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ عرفہ میں وقوف کیے ہوئے ہیں۔ میں حیرت میں پڑ گیا کہ یہ تو ہمس ہیں، قریش اپنے آپ کو ہمس کہتے تھے، کہ یہ تو ہمس ہیں، اور ہمس عرفہ میں آتے ہی نہیں، حدود حرم کے اندر ہی رہتے ہیں، یہ حدود حرم سے باہر کیسے چلے آئے؟ وہ پوری روایت اسے تفصیل سے ذکر ہے۔ تو اس طرح سے اللہ نے منع کر دیا کہ تمہیں بھی قریش کے ہو تب بھی، حرم کے باشندے ہو تب بھی تمہیں بھی عرفہ تک جانا پڑے گا، اور عرفہ سے جا کے واپس آنا پڑے گا۔ تو کہنے کا مطلب میرے کیا تھا
کہ قریش مکہ بھی یہ اسلام کی جو 4 ارکان عمل والے ہیں اس پر پابند تھے. شکلیں بگڑی تھیں، بدعات تھا، طریقہ انہوں نے بگاڑ رکھا تھا، لیکن اصل پکڑے ہوئے تھے. تو توحید الوہیت میں انہوں نے شرک کیا، توحید الوہیت میں. اور ہر جگہ دیکھو، نماز میں انہوں نے بگاڑ کر لیا. زکوٰۃ دینا ہوا تو زکوٰۃ ایک حصہ اللہ کا نکالا، ایک حصہ اپنے معبودوں کا، جبکہ زکوٰۃ نکالنا عبادت ہے. اب عبادت میں شریک کر لیا، اپنے معبودوں کے لیے بھی زکوٰۃ نکال کے اپنا پیداوار کا ایک حصہ نکال کر کے گویا اللہ کے ساتھ ان کو شریک کر لیا. اسی طرح سے حج میں آئیے، حج جب کرتے تھے تو کہتے تھے لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لا شریک لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ جو ہے اہل ایمان پکارتے ہیں، لبیک لبیک پکار کر کے کہتے ہیں کہ لا شریک لک، کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے. مکہ والے قریش والے کیا تلبیہ پکارتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریک تملکہ، یعنی کچھ شریک تیرے ہیں، کچھ تیرے جو ہے پارٹنر ہیں، اور تو بھی اصل ان کا مالک ہے، یعنی وہ بھی تیرے ہاتھ کے انڈر میں ہیں. یہ ہمارے جو معبودان باطلہ ہیں یہ بھی تیرے ہاتھ کے اندر، تیری ملکیت میں ہیں، ان کا اختیار نہیں ہے، لیکن تیرے پارٹنر ہیں، شریک ہیں. تو توحید الوہیت میں لا کر کے شرک کر دیا. تو یہ کفار مکہ توحید الوہیت کے اندر شرک کرتے تھے، ربوبیت میں نہیں. اور اسی طرح سے اسما صفات کے اندر ان کے اندر بگاڑ تھا. اسما صفات کہتے ہیں کہ جو نام اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے متعین کیا ہے، چاہے وہ قرآن سے ثابت ہو یا حدیث سے ثابت ہو، وہ نام اس معنی میں کر کے کسی اور کے لیے کہنا، یا جو صفات اللہ نے اپنا ذکر کیا ہے تو وہ صفات کسی اور کے اندر ماننا، اس کو کہا جاتا ہے توحید اسما اور صفات میں شرک. مطلب یہ ہے کہ توحید اسما و صفات یہ ہے کہ ان صفات میں، ان ناموں میں اللہ کو اکیلا مانا جائے. جیسے مثال کے طور پہ اللہ نے اپنی صفت کیا ذکر کیا کہ اللہ غیب کا جاننے والا ہے، اللہ غیب کا جاننے والا ہے. تو اب جو ہے غیب کا علم رکھنے والے میں اللہ کو اکیلا جانا جائے کہ اللہ اس صفت میں اکیلا ہے. اور اگر کسی کے بارے میں عقیدہ رکھا گیا، نظریہ رکھا گیا کہ فلاں بزرگ فلاں پیر بھی دل کے راز کو جانتے ہیں، دل کے بھید کو جانتے ہیں. اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ کہیں پہ ان اللہ کا لفظ ہے، کہیں انہو ہے، اس کے بعد ہے علیم بذات الصدور، یعنی اللہ وہ علیم بذات الصدور ہے، دل کے راز بھید کو جاننے والا ہے. جو دل کے اندر امنگیں اٹھتی ہیں، تمنائیں اٹھتی ہیں، دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں، ان ساری چیزوں کا جاننے والا اللہ ہے. اب اگر کوئی جو ہے یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں نے دل کی بات بتا دیا، ہم لوگوں کے اپنے بھائیوں کی کتابیں پڑھیں یا ان کے قصے سنیں، پیر کے پاس گئے یا فلاں کے پاس گئے اور نے کہا میں جان گیا تم کس لیے آئے ہو، یعنی پہلے ہی ان کو علم ہو گیا تمہارے دل میں کیا ہے. تو اگر یہ عقیدہ کوئی رکھتا ہے کہ فلاں بھی غائب کی باتوں کو جانتا ہے، چاہے وہ کسی کے بارے میں ہو، اللہ کو چھوڑ کر کے، چاہے وہ فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، شہداء ہوں، صدیقین ہوں، صالحین ہوں، کسی کے بارے میں بھی عقیدہ رکھا کہ غیب کی باتیں اللہ کے علاوہ یہ بھی جانتے ہیں، تو یہ ہو گیا اسماء و صفات میں شرک. تو کفار مکہ کا یہاں بھی تھوڑا لوچ تھا کہ انہوں نے اللہ کے ناموں سے اس سے الہاد کر کے، اس کو بگاڑ کر کے اپنے معبودوں کا نام رکھا تھا. جیسے مشرکین مکہ کے 3 بت سب سے زیادہ مشہور تھے، اور ان تینوں کا نام قرآن میں آیا ہوا ہے، لات، عزا اور منات. یہ 3 بت سب سے بڑے مانے جاتے تھے. قرآن میں ان تینوں کا سورہ نجم کے اندر ذکر آیا ہے. تو ان تینوں بتوں کا جو لات نام تھا، انہوں نے لفظ اللہ سے اس کو نکال کر کے اپنے بتوں کا نام لات رکھا تھا. اور دوسرا بت جو منات تھا، تو اللہ کا جو نام ہے منان، المنان، جو صفاتی نام ہے اللہ کا،
تو اس نام سے انہوں نے اپنے بت کا نام منات رکھا تھا، اور اللہ کا جو بت، ان کے بتوں کا جو تیسرا نام تھا عزا، ایک بت عزا تھا، تو انہوں نے عزا نام کو اللہ کی جو صفاتی نام العزیز ہے، جو قرآن میں جگہ جگہ پڑھتے ہیں ان اللہ عزیز الحکیم، عزیز الحکیم یا عزیز جو ہے پڑھتے ہیں، تو جو عزیز نام ہے اللہ کا، اسی عزیز سے انہوں نے اپنے بت کا نام عزا رکھا تھا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ توحید کی جو 3 قسمیں ہوئیں، ربوبیت، الوہیت اور اسماء اور صفات، تو ربوبیت کے اندر کفار مکہ کا شرک نہیں تھا، توحید الوہیت کے اندر مکمل شرک تھا، اور توحید اسماء صفات کے اندر بھی جو ہے گڑبڑی تھی، اس میں بھی شرک شامل تھا، لیکن ربوبیت کے اندر شرک نہیں تھا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے، ٹائم تو ہو رہا ہے لیکن میں 2 منٹ میں اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ ویسے میں نے سوچا تھا موضوع کچھ اور، لیکن بات نکل گئی کچھ اور کی طرف۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں فائدہ پہنچائے، آمین۔ اپنے معاشرے میں آتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں توحید ربوبیت کو لیتے ہیں جس میں مکہ والوں کا شرک نہیں تھا۔ ہمارے معاشرے میں بیٹا دیتا ہے فلاں، نوکری دیتا ہے فلاں، بگڑی بناتا ہے فلاں، دھندے اگر جو ہے ڈل ہو گئے ہیں، دھندے جو ہے کیا نام سے خراب ہو گئے ہیں، تو دھندے کو سدھارتا ہے فلاں۔ اس طرح سے ہمارے معاشرے میں چلا، میں نام نہیں لے رہا ہوں، اشارہ کافی ہے۔ یعنی بیٹا مانگنا ہے، فلاں جگہ چلے جاؤ وہاں بیٹا مل جاتا ہے، فلاں جگہ چلے جاؤ نوکری مل جائے گی، فلاں جگہ چلے جاؤ جو ہے مقدمات میں تم جیت جاؤ گے، فلاں جگہ چلے جاؤ تمہاری جو دھندے بگڑ گئے ہیں وہ سنبھل جائیں گے، یہ لٹکا لو، یہ کر لو، سب سنبھل جائیں گے۔ مطلب کیا؟ ربوبیت کے اندر شرک، ربوبیت کے اندر شرک۔ الوہیت میں آتے ہیں، توحید الوہیت جس میں اہل مکہ بھی شرک کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں بے شمار واقعات اور کتابوں میں بھرے پڑے ہیں، پیر بھی غیب جو ہے فلاں جگہ جو ہے ان کی دعائی ان کی دعائی، مدد طلب کرنی ہے فلاں سے، یا فلاں کر کے مدد طلب کیا جاتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو توحید کے ایک دم سپاہی تھے، توحید کے لیے پوری زندگی انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا، اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، ان سے مدد طلب کرتے ہیں۔ دمادم مس کلندر علی کا پہلا نمبر، یا اسی طرح سے یا کہہ کر کے جو مشہور ہیں، نام نہیں لیتا میں، اشارہ کافی کہ یا کر کے کتنے لوگوں کو جو ہے گاڑیوں پہ لکھائے ہیں، گھروں پہ لکھائے ہیں یا فلاں، اور مدد کے لیے پکارتے ہیں یا فلاں، کوئی بات ہوتی کہتے ہیں یا فلاں مدد کر۔ توحید کے اندر شرک، توحید الوہیت کے اندر یہ سب عبادت ہے، دعا عبادت ہے۔ اور ایک جان لیجیے کہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں نا، نماز، یہ نماز کا جو عربی لفظ ہے الصلاۃ، صلاۃ، اور صلاۃ کا اگر ڈکشنری معنی دیکھنے جائیں تو صلاۃ کا معنی ہوتا ہے دعا، صلاۃ کے معنی دعا۔ اسی لیے آپ قرآن میں دیکھیں گے تو کہیں کہیں پہ ایک ہی بات کو اللہ نے 2 الفاظ سے استعمال کیا ہے، تدعونا تعبدونا، یا یدعونا یعبدونا، ایک ہی میٹر کو، ایک ہی چیز کو، دعا یدعو سے جو دعا کے معنی میں ہوتا ہے، تدعونا تم پکارتے ہو یا وہ پکارتے ہیں، اسی کو اللہ نے پھر کہا یعبدونا، وہ عبادت کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ عبادت اور دعا دونوں کو ساتھ میں اللہ نے ملا دیا کہ دعا بھی عبادت ہے، یہ عبادت کی قسموں میں سے ہے۔ اور جب دعا دوسرے سے کرنا شروع کر دیے، دعائی دوسرے کی دینے لگے، مدد دوسرے سے مانگنے لگے، تو اللہ کی عبادت میں شرک۔ تو توحید الوہیت کے اندر ہمارے معاشرے میں شرک۔ توحید اسماء اور صفات میں آ جائیں، توحید اسماء اور صفات میں اگر دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے پیر بھی جو ہے سب غیب کی باتیں جانتے ہیں، یہاں دعائی دو یہ پہنچ جاتے، وہاں دعائی دو وہ پہنچ جاتے مدد کے لیے، تو غیب کی باتیں وہ جانتے ہیں۔ جو صفت اللہ کی ہے وہ صفت اپنے جو ہے پیروں کے لیے ذکر کر دی، اپنے بزرگوں کے لیے ذکر کر دیے۔ اور جب کہا جائے کہ یہ نہ کرو یہ نہ کرو تو مثالیں کیا دیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ وسیلہ کے تعلق سے اگر منع کرو کہ بھائی ڈائریکٹ اللہ کو پکارو، تب کیا مثال دیتے معلوم ہے؟ بڑے آفیسر کے پاس پہنچنے کے لیے پہلے نیچے والوں سے ملنا پڑتا ہے، ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، آپ ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ
اتنا بڑا ہے اس کو کیسے ہم ڈائریکٹ پکار سکتے ہیں؟ اب اس مثال کو دے کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے مرتبے کو بڑھانا یا گھٹانا؟ زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، ایک مثال کہ ایک آدمی پڑھا لکھا انجینئر ڈاکٹر ہو، بہت پروفیشنل ہو، اور اس کو آپ بڑی عزت اور ادب کے ساتھ کہیں کہ بھائی صاحب آپ تو ایک دم بالکل ہمارے محلے کے بھنگی کی طرح لگ رہے ہو، تو اس کی عزت بڑھ جائے گی کہ اٹھا کر کے جوتا مارنے لگے گا؟ ارے کہاں میں پڑھا لکھا ڈاکٹر انجینئر پروفیشنل اور میری تشبیہ میری مثال دے رہے ہو اپنے محلے کے بھنگی سے؟ اللہ خالق ہے، اللہ خالق ہے، عظیم المرتبت ہے، تم نے اس کے مقام کو گرا کر کے ایک ادنا سے آفیسر کے ساتھ اس کا موازنہ کر دیا، اس کی مثال ایک ادنا آفیسر کے ساتھ دے دیا۔ وہ ادنا آفیسر جو تمام چیزوں میں محتاج ہے، وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، جسٹ کرسی کے پیچھے کوئی کیا کر رہا ہے اس کو خبر نہیں ہے، دیوار کے پیچھے اس کی کیا ہو رہا ہے کچھ خبر نہیں ہے، اور اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، سمندر کی تہ میں، مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی گہرائی میں یونس علیہ السلام کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ وہاں سے عرش سے سن لیا ہے، اور سن کر کے مچھلی کو کہتا لے جا کنارے اگل دے۔ تو اس اللہ کی مثال تم اس معمولی آفیسر کے ساتھ دے رہے ہو جو اپنے کرسی کے پیچھے کیا ہو رہا اس کو بھی نہیں جانتا، اس طرح سے اللہ کی شان کو گھٹا رہے ہو۔ سچ کہا تھا اللہ نے وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ انہوں نے اللہ کے قدر کو پہچانا ہی نہیں۔ اگر اللہ کی قدر کو پہچان جائے تو یہ گھٹیا مثال کبھی نہیں دیں گے۔ اللہ کی قدر کو انہوں جانا ہی نہیں کہ اللہ کی ہستی کیا ہے، اور یہ اللہ نے کیوں کہا تھا معلوم ہے؟ بعد میں ختم کرتا ہوں، معاف کیجیے گا لیٹ ہو جاتا ہے۔ یہودیوں نے بطور اعتراض آیا اور کہا کہ اے محمد، اللہ قیامت کے دن پہاڑوں کو ایک انگلی پر، سمندر کو ایک انگلی پر، زمین کو ایک انگلی پر، آسمانوں کو ایک انگلی پر، تمام مخلوق کو ایک انگلی پر اٹھا لے گا اور کہے گا کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ تو یہ یہودیوں نے جو کہا بطور اعتراض کہا کہ اتنا بڑا پہاڑ، اتنی بڑی دنیا، اتنا بڑا آسمان، اتنی زیادہ مخلوق ایک ایک انگلی پر کیسے اٹھا لے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو دہرایا اور کہا کہ ہاں یہ صحیح ہے، اللہ ایسا کرے گا اور اٹھا کر کے جھجھوڑے گا اور کہے گا آئین الملوک دنیا، دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ کہاں گئے دنیا کے بادشاہ، دنیا کے حکمراں؟ آج کس کی بادشاہی؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر اللہ خود ہی جواب دے گا، جب وہاں سناٹا ہوگا میدان محشر میں، کوئی آواز نہیں آئے گی، خود ہی جواب دے گا کہ میں واحد قہار کی سلطنت اور بادشاہت ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے آیت تلاوت کی وما قدر اللہ کا قدری، کہ اگر انہوں نے اللہ کے قدر کو پہچانا ہوتا، اس کی عظمت، اس کی قدرت کو جانا ہوگا، تو یہ اس طرح اعتراض نہیں کرتے کہ ایک انگلی پر اللہ کیسے سب کو اٹھائے گا۔ اللہ کے مرتبے کو انہوں جانا ہی نہیں، اس لیے اس کو مذاق لگا، اس لیے ان کو تعجب لگا اور بطور اعتراض آ کر کے سوال کر رہے ہیں۔ تو یہی مثال میں آج ان کو بھی کہتا ہوں کہ انہوں نے اللہ کے قدر کو جانا ہی نہیں، ورنہ اتنی گھٹیا مثال نہیں دیتے، یا یہ نہیں کہتے چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے اپنی بات کو پہنچانے کے لیے وسیلے کی، یہ سب گھٹیا مثالیں نہیں دیتے۔ اللہ کی شان تو وہ ہے جو ہم اپنے سامنے نہ سن سکے اور وہ عرش سے سنتا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 28ویں پارے کی پہلی سورہ مجادلہ، انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ایک شکایت لے کر کے آئی۔ شکایت کیا تھا کہ اسلام سے پہلے اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو کہہ دیتا کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح حرام ہو، اس کے عربی الفاظ ہوتے تھے انتی علیہ کظہری امی، یعنی تم میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح حرام ہو، جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے ویسے تم حرام ہو۔ تو یہ اگر کوئی آدمی کہہ دیتا تھا تو اس کو کہا جاتا تھا زہار، اور زہار ایک طلاق سمجھا جاتا تھا، پھر وہ میاں بیوی جدا ہو جاتے تھے۔ خولہ کے شوہر نے کہہ دیا۔ اب اسلام کا اس میں کوئی حکم ابھی تک نازل نہیں ہوا تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی کہ اللہ کے رسول
میرے شوہر بوڑھے ہیں, انہیں میری ضرورت ہے, میری خدمت کی ضرورت ہے, وہ اپنے تئیں اپنی ضروریات کو پوری نہیں کر سکتے, اتنے ضعیف ہو چکے ہیں, اور انہوں نے ایسا کہہ دیا کوئی راستہ بتائیے. اللہ کے رسول کہتے ہیں اب تم ان پر حرام ہو گئی, جاؤ, کوئی راستہ نہیں ہے. اس لیے کہ پہلے سے جو چلا آ رہا ہے, ابھی نیا اس کے بارے میں حکم نازل نہیں ہوا, تم ان پر حرام ہو. حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی حجرے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے حجرے کے کونے میں بیٹھ کر کے وہ اللہ کو پکار رہی ہیں. جب نبی کی طرف سے مایوسی ہوئی, نبی نے کوئی حل نہیں بتایا, مسئلے میں کوئی جو ہے گنجائش نہیں پایا, تو اللہ کو پکار رہی اسی کمرے میں, کہہ رہی میں اس میں موجود, میں نہیں سن رہی وہ کیا کہہ رہی ہیں. اتنا سلو وہ کمرے میں بیٹھ کر کے اللہ کو پکار رہی کہ میں موجود ہوں, مجھے سنائی نہیں دیتا وہ کیا کہہ رہی ہیں. عرش پہ بیٹھا اللہ نے سن لیا, اور سن کر کے سورہ مجادلہ نازل کر دیا, اور بتا دیا کہ اگر ایسا کسی نے کہہ دیا ہے تو کفارہ ادا کر دے, اور کفارہ ادا کرنے کے بعد وہ میاں بیوی ساتھ میں رہیں. پوری تفصیل اللہ نے نازل کیا. اور حجرہ بھی کتنا بڑا تھا, کوئی بہت بڑا ہال ہو یا جو ہے بہت بڑا جو ہے وہ نہیں تھا. حجرہ دوسری روایت کو دیکھیں, اما عائشہ کیا کہتی ہیں, اللہ کے رسول نماز پڑھتے تھے تو میں پیر پھیلا کر کے آپ کے سامنے لیٹی رہتی تھی. جب آپ کو سجدہ کرنا ہوتا میرے پیر کو دباتے چھوتے, میں پیر سمیٹ لیتی اس جگہ پہ آپ سجدہ کرتے تھے, اور جب پھر قیام میں کھڑے ہوتے تو میں پھر پیر پھیلا لیا کرتے تھے. کہنے کا مطلب کیا ہے, اتنا چھوٹا تھا, ایک آدمی لیٹا ہو تو دوسرا وہاں نماز بھی برابر نہیں پڑھ سکتا, اتنا چھوٹا کمرہ تھا. اور اس کمرے میں سب موجود ہیں, عائشہ بھی موجود ہیں, اور وہی خولہ ایک کونے میں بیٹھ کے اللہ کو پکار رہی ہیں, اللہ سن رہا ہے اور وہ نہیں سن رہی ہے. انہ علیم بذات الصدور, اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ سینوں کے راز کو جانتا ہے. اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, کس کے دل میں کیا بات چل رہی ہے کوئی جانتا ہے؟ بغل میں بیٹھے ہوئے نہیں جاننا کہ اس کے دل میں کیا بات چل رہی, کیا سوچ رہا ہے, لیکن وہ وہاں سے جان رہا ہے. تو اس کی قدر کو پہلے پہچانو, تو اس کی عظمت کو جانو, تو یہ گھٹیا مثال دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ تعالیٰ سے انہی چند باتوں پہ دعا ہے کہ الحال عالم تمام